حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے کہ اولہ رحمۃ اوسطہ مغفرۃ وآخرہ براۃ من النار یعتق من النار، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ تو یاد رکھیں یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں، یعنی رحمت پھر مغفرت پھر جہنم سے آزادی، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ مغفرت اور جہنم سے آزادی یہ رحمت ہی کی ترقی یافتہ شکلیں، یعنی رحمت بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے تو مغفرت کا روپ دار لیتی ہے، مغفرت بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے تو پھر جہنم سے آزادی کا روپ دار لیتی ہے۔ یہ ترقی یافتہ شکلیں، جس طرح ایک انسان ہوتا ہے نا، انسان ہے، بالکل سادہ، بالکل سیمپل انسان ہے۔ اب تھوڑا سا وہ آگے سفر کرتا ہے، آگے جاتا ہے، اس کو کچھ سہولیات ملتی ہیں، وہ کپڑے پہنتا ہے، چادر وغیرہ پہن لیتا ہے، خوبصورت ٹوپی پہن لیتا ہے، پھر تیسرے درجے کے اوپر آ کر جا کر اور بڑی اس کو چیزیں ملتی ہیں، تو وہ گیٹ اپ اور اپنا آپ اس کو اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ ابتدا کے اندر رحمت ہوتی ہے، پھر یہ بڑھتی ہے تو مغفرت بنتی ہے، پھر یہ بڑھتی ہے تو جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ تو یعنی روز بروز دن بدن اللہ تعالیٰ کی رحمت رمضان المبارک کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ اور پھر آخر جو عید الفطر آتی ہے نا، تو جتنے بندے ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 6 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ تو بالکل افطاری کے اوپر پہنچ کرنا آخری جو چاند رات ہوتی ہے، تو چاند رات کو یعنی عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کل جتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی ہوتی ہے رمضان میں، تو اس کے مجموعہ جتنا بنتا ہے تو اتنی بخشش اللہ تعالیٰ چاند رات کو عطا فرماتے ہیں۔ یعنی پورے رمضان میں جتنی بخششیں تھیں نا، اس کے برابر اتنی اللہ تعالیٰ صرف چاند رات کو اللہ تعالیٰ مغفرت بندوں کی فرماتے ہیں۔ تو یہ تو آپ دیکھیں نا کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ تو پھر اس لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑھتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہمارا ذوق بھی بڑھنا چاہیے، ہماری عبادت بھی بڑھنی چاہیے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑھتے ہیں نا، تو پھر آپ کی سٹرگل بھی بڑھنی چاہیے، آپ کی محبت رغبت بھی مسجد کے اندر، عبادت کے اندر، قیام کے اندر، تراویح کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ابتدائی راتوں کے اندر مسجد کے اندر آتے ہیں، مثال کے طور پر 3 صفیں ہوتی ہیں، پھر 5 دن گزرتے ہیں تو وہ 1.5 صف رہ جاتی ہے، پھر 5 دن گزرتے ہیں تو 1 صف ہو جاتی ہے، پھر آخری دنوں کے اندر بالکل وہ اکا دکا آدمی نظر آتا ہے مسجد کے اندر، یعنی رونقیں دن بدن کم ہوتی جاتی ہیں۔ پھر آخری 20 روزے ہوتے ہیں، پھر تو لوگ پاگل ہی ہو جاتے ہیں، بس بازاروں کے اندر رش بنا لیتے ہیں اور سارا وہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو ہم الٹ چلتے ہیں، اس اپنی ترتیب کو بھی سیدھا رکھیں۔ مسجد کے اندر آپ داخل ہوں، پہلا روزہ ہوتا ہے، آپ عبادت کریں، پھر دوسرے دن ذوق زیادہ بڑھنے چاہیے، تیسرے دن ذوق زیادہ بڑھنے چاہیے۔ کل 4 رکعتیں آپ نے نفل پڑھے تھے، آج 6 پڑھیں، کل 6 پڑھے تھے، آج 8 پڑھیں۔ عبادت آپ کا ذوق بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ جاتے رہتے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ تو یہ چند خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو آپ دور کریں، تو رمضان المبارک کی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو بہت زیادہ برکات اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے کہ اولہ رحمۃ